اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينأله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن و قولہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین صلوات سورہ بقرہ کی 8ویں آیت جس کو سرنامہ تقریر قرار دے کر یہ سلسلہ گفتگو آج 8ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ یہ آج 8واں مرحلہ ہے، ارشاد الہی ہو رہا ہے۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو آ کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ کہتا ہے یہ مومن نہیں ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، کام فٹ ہو گئے مسلمان، مل گئی جنت۔ غلط فہمی میں ہے، کلمے سے جنت نہیں ملے گی۔ کل میں نے بتلایا تھا نا، 72 فرقوں کا کلمہ ان کو بچا نہ پایا۔ سب نے کلمہ پڑھا تھا، گئے جنت میں، نہیں جنت میں جا پائے۔ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا۔ یوں کہا جائے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ کلمے کے بعد جو مرضی ہو وہ کر لو، جنت ہم کو مل جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے گا، مرضی آپ کی نہیں چلے گی، مرضی اس کی چلے گی جس کا دین ہے، یا مرضی اس کی چلے گی جو وارث دین ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ مرضی آئے تو داڑھی رکھ لی جائے، مرضی آئے تو منڈا دی جائے۔ آپ یہ چاہتی ہیں کہ مرضی آئے تو حجاب کر لیا جائے، مرضی آئے تو حجاب نہ کیا جائے، کوئی بہانہ بنا دیا جائے۔ یاد رکھیے، آپ کی مرضی پہ دین نہیں چلے گا، دین اللہ کی مرضی پہ چلے گا۔ بھئی دین ہے کیا؟ مرضی آپ کی تھی، آپ نے کہا پروردگارہ ہمیں اولاد دے دے، دے دی اس نے۔ مرضی آپ کی تھی، پروردگارہ روزگار دے دے، دے دیا اس نے۔
پروردگار سے دعا کی، پروردگارا ہمارے اولاد کو پڑھا کے لکھا کے قابل بنا دے، اس نے بنا دیا۔ پروردگارا ہمارے بیٹے کی شادی ہو جائے، پروردگارا میرا مکان ہو جائے۔ جو جو اس سے مانگتے جا رہے ہیں، جو جو اس سے چاہ رہے ہیں، وہ سب کچھ دے رہا ہے۔ کس کنڈیشن سے نکال کر یہاں تک ہم کو پہنچایا؟ اس کنڈیشن سے نکالا کہ جب ہم نہ بول سکتے تھے، نہ کھا سکتے تھے، نہ مانگ سکتے تھے، پیٹ بھی خالی تھا اور جسم بھی کپڑے سے خالی تھا۔ اس کنڈیشن سے نکالا اس نے، آج ہم کو اس لائق بنا دیا کہ اب ہم چلنے لگے، اب ہم پھرنے لگے تو اب ہم کیا کہنے لگے کہ اب میں ہوں۔ انسان اب کیا بولا؟ جب اس نے بڑھا دیا، جوان کر دیا، چلنے کی قوت عطا کر دی، سر کے اوپر چھت کا سایہ کر دیا، پڑھا لکھا کے سب کر دیا، تو اب میں ہو گیا۔ اگر میں تھی تو ولادت کے بعد آغوش مادر میں میں دکھاتا، تب پتہ چلتا کہ میں کتنی بڑی ہے۔ تب انسان میں نہیں دکھا پا رہا تھا۔ اللہ نے کہا دیکھو تم جو کچھ دنیا کے لیے مانگتے چلے جاؤ گے، ہم سب کچھ تم کو عطا کرتے چلے جائیں گے، لیکن یاد رکھو ہم بھی تم سے کچھ چاہتے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ تم ہماری مرضی کے مطابق، قسم خدا کی نماز کیا ہے؟ نماز 17 رکعت ہے۔ دن بھر کو کیلکولیٹ کر لیجئے 17 رکعت کتنی دیر میں پڑھتے ہیں آپ؟ 17 رکعت کتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے؟ بہت جوڑیے، 17 منٹ اور بڑھائیے، 34 منٹ اور بڑھائیے، 51 منٹ، 1 گھنٹہ بھی نہیں لگے گا۔ 24 گھنٹے میں اس نے 1 گھنٹہ مانگا۔ کیا کہا آپ نے؟ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کوئی نئی بات نماز میں نہیں کہی۔ آپ نے جب کہا اللہ اکبر تو نئی بات ہے یہ؟ بھئی یہ نئی بات ہے اللہ اکبر؟ وہ تو ہے اکبر، وہ تو ہے بزرگ و برتر۔ آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں، کوئی نئی بات ہے؟ آپ نہ کہتے تب بھی اس کے لیے تعریف تھی، تب بھی اس کے لیے کبرائی تھی۔ آپ نے کہا تب بھی ہے۔ آپ غور کر کے بتائیے تو پھر اس نے کہلوایا کیوں؟ اس نے اپنی بزرگی کو اضافے کے لیے نہیں کہلوایا، بلکہ ہماری فرمان اور اطاعت گزاری کے لیے بلوایا، تاکہ ہمارے کیریکٹر کو دیکھا جائے، ہمارے کردار کو دیکھا جائے کہ ہم کتنے شریف ہیں، ہم کتنے شریف ہیں۔ اگر وہ نعمتیں دیتا چلا گیا تو پھر ہم ان نعمتوں کو لینے کے بعد کتنے اطاعت گزار بنتے چلے گئے۔ اللہ دین کو پہچانا، پہچانو دین کو۔ بات وہی ہے جو کل میں نے کہی تھی۔ دین کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس سے دین نہیں ملے گا۔ ایک آیت آپ کے سامنے دوسرے سورے کی مسلسل پڑھ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آئے اللہ کے اوپر، آخرت پر، کہتا یہ مومن نہیں ہے۔ ایک آیت اور آج آپ کے سامنے قرآن مجید کا 49واں سورہ، سورہ حجرات، آیت کا نشان 14 نمبر آیت جا کر دیکھیے گا، اسی مضمون کی ہے، شباہت ہے۔ قالت الاعراب آمنا، بدو عرب آ کر کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے کے آئے، ہم ایمان لے کے آئے۔ دیکھیے ان کو کیا ملی سند کہ یہ مومن ہوئے؟ کہا نہیں، قول کہہ دو ان سے لم تؤمنو، تو مومن نہیں ہو، قولو کہو اسلمنا، ہم اسلام لے کر آئے ہیں۔ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ پورا ترجمہ آیت کا آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یا
ہوا کیا؟ معاملہ کیا ہے؟ آنے والا کہتا ہے ایمان لے کے آئے، اللہ کہتا ہے اس سے یہ ایمان نہیں لایا، اسلام لایا۔ کیوں اسلام لایا؟ ایمان کیوں نہیں؟ کہا لما یدخل الایمان، اس کے دل میں ایمان نہیں داخل ہوا۔ اب پوچھئے مسلمانوں سے، رکھوائیے قرآن سروں کے اوپر، کھلوائیے قسم کہ کیا چیز ہے جو دل میں جائے تو مومن بن جائے؟ بھائی کیا ہے جو دل میں جائے اور مومن بن جائے؟ ایک بات اور کہی ہے، ایک ایک لفظ کے اوپر غور کیجئے گا۔ یہ قرآن ہے، جلدی سے سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ یہ کتاب معجزہ بن کے آئی ہے، آپ چاہیں جلدی سے سمجھ میں آ جائے، نہیں۔ پروردگار عالم نے اس آیت کے ذریعے بتایا کہ انسان کے پاس دو جگہ ہیں، ایک جگہ اسلام کی ہے، ایک جگہ ایمان کی ہے۔ دو ہے، ایک اسلام ہے، ایک ایمان ہے۔ ایمان کہاں ہے؟ ایمان کہاں ہے؟ دل میں ہے۔ پروردگارہ اسلام کہاں ہے؟ اسلام کہاں ہے؟ اسلام کے لیے بھی جگہ ہے، قرآن سے پوچھئے سب ملے گا۔ قرآن مجید کا چھٹا سورہ، سورہ انعام، آیت کا نشان 126۔ خالق کہتا ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے سینے میں اسلام داخل کرے تو سینے کو کھول دیتے ہیں۔ یشرح صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے سینہ کھلتا ہے تو اسلام سینے میں، دل میں ایمان۔ قرآن ہے، دیکھیے قرآن ہے یہ۔ اسلام کہاں ہے؟ سینے میں۔ ایمان کہاں ہے؟ دل میں۔ بہت توجہ کیجیے گا، اسلام سینے میں، ایمان دل میں، دونوں جگہ الگ الگ ہیں۔ قرآن نے بتایا، میں نہیں کہتا۔ اسلام سینے میں ہے، قرآن دل میں ہے۔ اب چیلنج کرتا ہوں، 114 سوروں میں کتنی آیتیں ہیں جو دل سے ریلیٹڈ ہیں؟ دل سے ریلیٹڈ کتنی آیتیں بتاؤ؟ کس کس آیت میں دل سے تعلق ہے؟ اقیم الصلاۃ دل سے ہے، کتب علیکم الصیام دل سے ہے، زکوٰۃ دل سے ہے، حج دل سے ہے۔ بھئی دل سے ریلیشن رکھنے والی، دل سے ملی ہوئی کتنی آیتیں ہیں؟ بتائیے، غور کیجئے۔ جب دل میں ایمان جاتا ہے تو اس کا مطلب کوئی چیز تو ہوگی جو دل کے اندر جائے تاکہ مومن بن جائے۔ بھئی کوئی چیز تو ہوگی جو دل میں جائے اور بندے کو مومن بنا دے۔ تو قرآن کریم کے 114 سوروں میں ایک آیت کا ٹکڑا ہے جو دل سے ریلیشن رکھتا ہے، دل سے ریلیٹڈ ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ایک آیت کا ٹکڑا، مودت جو ہے اس کا زبان سے تعلق نہیں ہے، کسی سے پوچھ لیجئے، کانوں سے تعلق نہیں ہے، ہاتھوں سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ بس جب مودت اہل بیت دل میں پہنچتی ہے تو بندہ مومن ہو جاتا ہے۔ دیکھا، یہ ہے ایمان۔ ایک ایک دیکھیے، چیزوں کو بتا رہا ہوں میں آپ کو، سمجھیے ہر جگہوں کو۔ ایمان دل میں ہے نا، اسلام سینے میں ہے نا۔ شیطان کہاں ہے؟ دیکھیے، اب بتائیے شیطان کہاں ہے؟ بھئی شیطان کا اس کو بھی تو دیکھیے نا، یہ کہاں ہوتا ہے شیطان؟ ارے سب آپ کو معلوم ہے،
میں متوجہ کیے دیتا ہوں، قرآن مجید کا آخری سورہ پڑھ لیجئے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ یہ وسوسے کہاں پیدا کرتا ہے؟ سینے میں پیدا کرتا ہے وسوسے۔ بھئی شیطان سینے میں وسوسے پیدا کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جہاں اسلام ہوگا وہاں شیطان ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں شیطان کا گزر نہیں ہو سکتا۔ آیتیں ہیں سب، میری گھر کی کتاب میں کچھ نہیں ہے، سب آیتیں ہیں۔ شیطان سینے میں، بھائی آپ احتیاط تو دیکھیے، اب دل ہے، دل کے اندر ایک ہی چیز تو رہے گی، مودت ہے، مودت اہل بیت۔ تو جہاں ایمان ہوگا وہاں شیطان کی نو انٹری، اور جہاں اسلام ہوگا وہاں شیطان انٹر کر جائے گا۔ گھبرائیے نہیں، یہ آپ کے ہی گھروں تک بات سیمت نہیں ہے۔ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، صرف ہم لوگوں کے ہمارے آپ کے گھروں تک یہ بات محدود نہیں ہے، یہ ایک بات انبیاء کے گھر تک بھی ہے۔ وہاں بھی اگر اسلام ہوا تو شیطان نے انٹری مار دی۔ آپ کہیں گے مولوی دیوانہ ہو گیا، نبی کے گھر میں شیطان کی انٹری کراتا ہے۔ قسم خدا کی میں نے انٹری نہیں کروائی، قرآن میں جاؤ 66واں سورہ دیکھو، سورہ تحریم ہے، نوح اور لوط کی بیوی کا کیا ہوا، جا کر دیکھیں، اشارہ کر رہا ہوں صرف اپنی بات کی۔ نوح اور لوط کی بیوی کا کیا ہوا؟ دونوں جہنم میں ہیں، نوح کی بیوی بھی لوط کی بیوی بھی جہنم میں۔ پوچھئے گا مفسرین سے کہ بھیا آپ نے تفسیر کی ہے قرآن کریم کی، بتائیے ان کا بیچاریوں کا کیا قصور تھا جو یہ جہنم میں چلی گئیں؟ پوچھئے جا کے، مفسر بتائے گا کیوں گئیں، مفسر بتائے گا کیوں گئیں۔ جب مفسر سے پوچھا بھیا کیا پرابلم تھی، کیوں یہ چلی گئیں جہنم میں، یہ تو نبی کی بیوی تھیں، تو مفسر نے بتایا کہ جب نبی تبلیغ کے لیے جاتے تھے تو یہ پیچھے سے کہتی تھیں کہ ان کی بات نہ سننا، معاملہ لوز ہے۔ مطلب سب ہم ہی سے کہلوائیے گا آپ، سب کچھ میں ہی کہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ کچھ بات آپ کے سمجھ میں آئی؟ میں نے آپ سے کیا کہا؟ قرآن ہے، قرآن نے ڈیٹیل میں گفتگو نہیں کی، پہلے دن میں نے کہا ڈیٹیل میں نہیں کی، اشارے کیا اس نے قرآن نے۔ یہ اشارہ تھا، اشارہ تھا۔ کیا اشارہ تھا؟ اللہ نے بتایا کہ اگر نبی کی بیوی نبی کے ذہن پہ اٹیک کرے تو زوجیت نہیں بچائے گی۔ بھئی اگر بیوی نے اٹیک کیا تو نبی شوہر ہے، بچا لے، نہیں بچا پائے تو اب آپ فیصلہ کیجئے کہ جب بیوی نہ بچی تو مسلمان کیا بچے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ دیکھیے میں نے حوالہ کیا ہے، پورا مجمع سننے والا جانتا ہے کہ سب باتیں قرآن قرآن قرآن، 66ویں سورے کا حوالہ کیا۔ اب جب بات آ گئی ہے تو کچھ اور بھی کہہ دوں، ہے نا۔ یہ سورہ تحریم ہے، 66 نمبر سورہ ہے، ہر ایک قرآن میں موجود ہے، جا کر ڈھونڈیے گا۔ قسم خدا کی اس سورے میں اتنا بڑا انقلاب ہے کہ مسلمانوں کے پسینے چھوٹ جائیں، پسینے چھوٹ جائیں۔
جس نے نبی کے گھر میں رہ کر زندگی بسر کی، جس نے نبی کے گھر میں رہ کے زندگی بسر کی، اس کو کہا جہنم میں جائے گی، اور جو فرعون کے دربار میں رہی کہا وہ جنت میں جائے گی۔ برابر آیتیں ہیں، برابر، بہت بڑا سورہ نہیں ہے۔ نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، کافروں کے لیے مثال، کافروں کے لیے مثال ہے نبی کی بیوی۔ اور امرات فرعون، یہ کس کے لیے مثال ہے؟ یہ مومنوں کے لیے مثال ہے۔ مسلمانوں کے سروں پہ قرآن رکھوا کر قسم کھلواؤ کہ فرعون کی بیوی نے کتنی نمازیں پڑھیں، فرعون کی بیوی نے کتنی دفعہ کلمہ پڑھا، فرعون کی بیوی نے کتنے روزے رکھے، مسلمان نہیں بتا سکتا ہے کہ فرعون کی زوجہ کتنی نمازیں پڑھتی تھی، کتنے روزے رکھتی تھی، کتنے حج کیے۔ جب کچھ نہیں کیا تو کہتا ہوں پھر کیوں جنت میں؟ جنت میں کیوں جائیں گی بتاؤ؟ فرعون کی بیوی کیوں جنت میں جائیں گی؟ آسیہ کیوں جنت میں جائیں گی بتاؤ؟ پکڑیے، پوچھئے کیوں جنت میں جائیں گی؟ نہ تم کہتے ہو روزہ رکھا، نہ تم کہتے ہو نماز پڑھی، نہ تم کہتے ہو حج کیا، نہ تم کہتے ہو کلمہ پڑھا، تو جنت میں جائیں گی۔ کہیں گے آپ کا نہیں معلوم؟ کیا نہیں معلوم بتائیے؟ کہ موسیٰ کو پالا تھا۔ میں نے کہا اچھا، تو موسیٰ کو پالنے والے کے لیے کلمے کی ضرورت نہیں، موسیٰ کو پالنے والے کے لیے کلمے کی ضرورت نہیں، نماز کی ضرورت نہیں، حج کی ضرورت نہیں، اور محمد کو پالنے والے کے لیے موسیٰ کو پالے تو کلمہ نہ پوچھو، فقر موسیٰ کو پالے تو کوئی کلمہ نہیں پڑھا تھا، نماز نہیں پڑھی تھی، روزہ نہیں رکھا تھا۔ ارے کبھی کبھی آسیہ کا کلمہ بھی ڈھونڈ لو کہ آسیہ کا کلمہ کہاں ہے؟ قرآن ہے، قرآن، اس میں چل کر دیکھو۔ قسم خدا کی بات لایا ہوں تو میرے ابو طالب سے متعلق جملے ہیں، میرے ابو طالب سے متعلق جملے ہیں، تو دو چار جملے کہوں گا ٹھہر کے یہاں پر۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ جب میں کبھی بات کو دہرایا کروں نا تو پریشان نہ ہوا کیجئے کہ یہ مولانا تو پڑھ چکے تھے، یہ مولانا سن چکے تھے۔ بھائی قسم خدا کی ایسی باتیں دہراتا ہوں نا، جب سنیے گا تازگی ملے گی، روح تازہ ہوگی، مودت پھر سے آئے گی، اضافہ ہوگا اور اضافہ ہوگا مودت میں۔ آئیے اب آ گیا ہے تو دو تین گرہیں کھولی دوں میں۔ پورا سورہ موجود ہے۔ موسیٰ کی پرورش کی جب آسیہ نے، تو آسیہ نے پرورش کے عوض میں کہا پروردگار مجھے جنت میں مکان دے دے۔ خالق نے قرآن میں کہا جاؤ الاٹ، مکان الاٹ ہو گیا تمہارا۔ قرآن بتا رہا ہے نا جی۔ اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا، کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ بہت توجہ کیجئے گا قسم خدا کی، اگر آج ایمان میں اضافہ نہ کروں، اور قسم خدا کی آج ایمان ابو طالب پڑھوں گا نا تھوڑا سا، تاکہ ایمان اور آئے سامنے، نکھرے نکھرے۔ اور کیجئے گا، دیکھیے معاوضے کا معاملہ آپ سمجھتے ہیں کیا ہے، قیمت کا معاملہ آپ جانتے ہیں کیا ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، دیکھیے وقت بالکل نہیں ہے، بالکل وقت نہیں ہے، توجہ کیجئے گا آپ۔ اور میں چاہتا ہوں پڑھ کچھ ایسا دوں کہ ہمارے بوڑھے بھی کہیں ہاں کچھ سنا۔
کچھ سنا. دیکھیے معاوضے کا میٹر یہ ہے کہ آپ ایک مزدور کو لائے, اس سے کہا چلو صبح 8 سے 5 تک کام کرنا ہے, اس نے کہا چلوں گا. کہا کتنے پیسے لوگے؟ کہا 300 روپے لوں گا. آؤ 5 بجے تک کام کیا, 300 روپے دیے چلا گیا. مستری کو لے کے آئے, 8 بجے سے 5 بجے تک اس نے کام کیا, پوچھا کتنے پیسے لوگے؟ کہنے کا 600 روپے لیں گے. کوئی پوچھے گا اس سے کہ میاں تمہارے 600 کیوں, اس کے 300؟ سب جانتے ہیں گریٹ الگ ہے. ڈاکٹر کو لائیے 8 گھنٹے کے لیے, ہے نا, اس کا ہے الگ الگ گریٹ ہے, اسٹیٹس ہے. جب مزدور کو 300 روپے دیے تو پتا چلا اس کی کوالٹی کیا ہے. 8 گھنٹے کام کراؤ, 300 روپے بیلنس. مستری کے لیے کیا ہے؟ 8 گھنٹے کام کراؤ, 600 روپے دو بیلنس. ڈاکٹر کے لیے کیا ہے؟ 10 منٹ جا کے دکھا دو, 500 روپے دو بیلنس. ہے نا, بہت توجہ کیجیے, ہے نا, سمجھئے. آسیہ نے جب پرورش موسیٰ کی تو اپنی پرورش کو تولا, اپنی پرورش کو تولا تو اس کو پایا کہ جنت میں ایک مکان مل جائے, بیلنس ہو جائے گا. آسیہ نے پرورش کی موسیٰ کی, پرورش موسیٰ کو تولا, تولنے کے بعد رزلٹ دیا کہ موسیٰ کو پالنے کے عوض میں ایک مکان مل جائے, ہمارا معاملہ بیلنس ہے. بات ختم ہو گئی, احسان ختم. موسیٰ کو بالا, نبی کو بالا, مکان مل گیا, جاؤ خدا حافظ. اب فقر موسیٰ ان کی پرورش ہے, عرب کا عرب پتی پال رہا ہے. فقر موسیٰ اس کی پرورش ہے, عرب کا عرب پتی پال رہا ہے. اس نے ایک دفعہ محمد کی پرورش کو لیا اور اس عرب پتی نے محمد کی پرورش کے عوض میں رکھا. کہا چاند کو لوں, کہا چاند چھوٹا ہے. سورج کو لوں, سورج چھوٹا ہے. کہا آسمان کے ستاروں کو لوں, کہا ستارے بھی پرورش محمد کے آگے چھوٹے ہیں. ایک دفعہ پرورش محمد کو دیکھا, کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھا. عرب کے عرب پتی نے جب پرورش محمد کے آگے کائنات کو تولا, کائنات ہلکی لگی. اس کائنات کو ہلکا دیکھا, کہا پروردگارا محمد کی پرورش کے عوض میں کچھ نہ لوں گا, میرا احسان. بتائیے کچھ مانگا؟ کچھ مانگا ابو طالب نے؟ کچھ مانگا؟ عرب کے عرب پتی نے کہا اللہ میرا احسان تجھ پر, کچھ نہیں چاہیے ہے, کچھ نہیں چاہیے, میرا احسان. خدا اس پر اس کے بندے نے احسان کر دیا. صاحب ہے, آؤ کوئی بات کو کاٹے میری. ذات باری تعالیٰ بے چین ہو گئی, ذات باری تعالیٰ بے چین ہوگی. اب کوئی نہ کوئی تو فارمولہ نکالنا ہے. دیکھیے بھائی, بیلنس لانے کے لیے, ہے نا. اب ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں, ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. دیکھیے ایسا ہے کہ اب یہ احسان ہو گیا. مثال جو دے رہا ہوں وہ دیکھیے. خدا نہ خواستہ کسی کے یہاں کوئی بیمار ہو جائے, ڈاکٹر صاحب آئے, میں نے کہا بھی 10 منٹ کے لیے دیکھنے آئے, آپ نے 500 کا نوٹ لفافے میں رکھ کے دے دیا, معاملہ ختم ہو گیا, ہے نا. جب ڈاکٹر جانے لگے, آپ نے ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر صاحب یہ لفافہ لے لیجئے. انہوں نے کہا نہیں, منع کر گئے, پیسے نہیں لیے, احسان کر گئے آپ پہ, آپ پر احسان کر گئے. اب بتائیے آپ احسان کو پلٹیے گا کیسے؟ پلٹیے گا کیسے اس احسان کو؟ اگر شریف ہیں تو موقع تلاش کیجئے گا کہ اس احسان کا بدلہ دیا جائے.
اس احسان کا بدل دیا جائے، اس احسان کو کسی طریقے سے چکتا کیا جائے۔ آپ شریف ہیں، آپ نے کہا احسان کو کیسے چکایا جائے، فارمولہ ہے، طریقہ ہے کیسے چکایا جائے۔ آپ نے کیا کیا کہ جیسے ہی عید آئی آپ نے مٹھائی خریدی، پھل خریدے، میوے خریدے، لے کے پہنچے، کہا یہ بچوں کے لیے لایا ہوں۔ یہ مجمع لکھنؤ کا مجمع ہے ماشاءاللہ سے۔ اور کیا آپ نے کہا یہ لایا ہوں بچوں کے لیے لایا ہوں۔ کچھ سمجھ میں آیا آپ کے، یا میں بیٹھا بولتا رہوں؟ جب کوئی بڑا انکار کرتا ہے تو احسان کا چکتا ہوتا ہے اس کے بچوں کے ذریعے سے۔ اس کا چکتا ہوتا ہے بچوں کے ذریعے سے۔ بس یاد رکھو، ٹائم نہیں ہے، بات مکمل کر رہا ہوں۔ جب ابو طالب نے کہا کچھ نہیں چاہیے ہے میرا احسان، تو اللہ نے کہا کہ اس میرے بندے نے احسان کیا، اب کیا کروں؟ اب کیا کروں؟ کہا یہ جنت لیتا نہیں، یہ لیتا نہیں، تو اب کیا کیا؟ کہا بچوں کے ذریعے دوں گا، تیرا بیٹا جنت بانٹے گا، تیرے پوتے جوانان جنت ہوں گے، تیری بہو خاتون جنت ہوگی۔ بچوں کے ذریعے سے دے دیا کہ ابو طالب تم نہیں لیتے نہ لو، تمہارے بیٹے سے بٹواؤں گا، تمہارے پوتوں کو جوانان جنت بناؤں گا، تمہاری بہو کو خاتون جنت بناؤں گا۔ گویا میں یوں کہوں، کیا چھوٹا سا جملہ ہے کہ مسلمان چاہتا تھا کہ ابو طالب کو جنت سے الگ کر دے، اللہ نے کہا ہم جنتی کو ابو طالب کے گھر میں رکھ دیتے ہیں۔ عظمت ابو طالب ہے، اس کو دنیا سمجھے۔ یہ انداز ہے جناب ابو طالب کا۔ جناب ابو طالب نے کس طریقے سے پہچنوایا۔ آج مسلمان اسی میں الجھا ہے، اسی میں الجھا ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ سورہ قصص کی ایک آیت ہے، اس کا ایک ٹکڑا پڑھ رہے ہیں، پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ۔ انکا لا تہدی من احببتا، کہ رسول جس سے تم محبت کرتے ہو اس کی ہدایت نہیں ہوئی، اس کی ہدایت نہیں ہوئی جس سے تم محبت کرتے ہو۔ سب نے قلم جلدی جلدی اٹھائے اور لکھنا شروع کیا کہ اس سے مراد ابو طالب ہیں، کہ محبت کرتے ہیں لیکن ان کی ہدایت نہیں ہوئی، کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ اس کا مصداق جناب ابو طالب کو بنایا کہ محبت تو کرتے تھے رسول لیکن ایمان نہیں لائے، ہدایت نہیں ہوئی۔ میں کہوں گا اب تم مسلمانوں بتاؤ کہ رسول مومن سے محبت کرتے تھے یا کافر سے محبت کرتے تھے؟ جملہ بدلے دیتا ہوں، جملہ بدلے دیتا ہوں، بہت توجہ کیجئے گا، نازک سا جملہ ہے۔ آج پورے دنیا کے مورخ قلم کی قوت لگا کر قلم توڑ رہے ہیں کہ کوئی ایسی حدیث مل جائے کہ پتہ چلے اللہ کا نبی ان سے محبت کرتا تھا، ان سے محبت کرتا تھا، ان سے محبت کرتا تھا۔ ارے تم حدیثیں ڈھونڈ رہے ہو کہ نبی محبت کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا؟ ابو طالب کے لیے تو قرآن کہہ رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ بات توجہ کیجئے گا، اور میں نے کل بھی جیسا آپ کے سامنے پڑھا، اب وقت بالکل نہیں ہے، وقت ختم ہو گیا، اور آج 8 محرم ہے، مولا عباس کا تذکرہ کرنا ہے بغیر کسی اس کی تمہید کے، اور میں مسلسل گوش گزار کراتا رہتا ہوں۔ دیکھیے
آزاداری کے جو دشمن ہیں ان سے ہمیشہ متنبہ رہیے. میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا اس فرش ازا کی عظمت کو, اس فرش ازا کی اہمیت کو. یاد رکھیے یہ فرش وہ فرش ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم دشمنوں کے دل ہلا دیتے ہیں. ہم اس پرچم کے ذریعے سے, حسینی پرچم کے ذریعے سے یہ آواز دیتے ہیں, یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں. جو جس کا ماننے والا ہو کیوں نہیں اپنا پرچم بنا کے آگے چلتا؟ ہم کو کیوں روکتے ہو؟ لیکن اس کے اندر ایک جاذبیت ہے, ایک جذبہ ہے. عزاداران امام مظلوم کبھی بھی عزا پر بہت سے لوگ ہیں جیسے ہی یہ محرم کا چاند نظر آتا ہے نا, سب نکل آتے ہیں اپنے اپنے دڑبوں سے اور بھیج دیے جاتے ہیں. میں نے آپ سے کل کہا تھا نا, کسی فرش ازا کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. اور آج کل تو ایک نیا مسئلہ چل رہا ہے, ایک نئی بات چل رہی ہے. وہ نئی بات کا مسئلہ کیا ہے؟ جو علماء تقلید کی بات کرتے ہیں, ازا کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ اخباری ہو گئے, یہ ملنگی ہو گئے. بڑے بےہودہ باتیں ہیں. لیکن آپ اتنا یاد رکھیے کہ جب تک امام زمانہ موجود ہیں کچھ نہیں کوئی کر پائے گا. کربلا میں جتنا وہاں ظلم تھا اتنا تو کہیں اور نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے بعد کچھ کر پایا کوئی؟ نہیں. عزاداران امام مظلوم, یہ 8 محرم کا سورج طلوع ہو گیا اور ایک جملہ میں نیا آج آپ سے کہنے جا رہا ہوں. میں نے علماء سے سنا ہے کہ امام زمانہ کو حضرت عباس کا ذکر پسند ہے. یہ میں نے علماء سے سنا ہے, پسند ہے. تو میں آج یہ کہہ دوں جملہ کہ آج ہر مجلس میں امام زمانہ بھی آئیں گے اپنے جد کا ذکر سننے کے لیے. عزاداروں, آج فاطمہ کو ان کے بیٹے کا پرسہ دینا ہے. بی بی کو ان کے بیٹے کا پرسہ دینا ہے. عزاداران امام مظلوم, آقا ابو الفضل عباس کے فضائل پڑھوں میں؟ فضائل پڑھوں؟ فضائل پڑھیے گا وہ بھی مصائب ہیں. بھئی کیا یہ پڑھوں کہ 12 برس کے سن میں صفین کے میدان میں ابن شاذ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا؟ کیا شجاعت ہے. لیکن جب وہ تذکرہ کروں گا تو کربلا یاد آ جائے گی. ہائے میرے مولا, اگر آپ کو جنگ کی اجازت مل جاتی. عزاداران امام مظلوم, جب اس کے 7 بیٹوں کو اور ابن شاذ کو سب کو ختم کر دیا, آقا ابو الفضل عباس نے, میرے مولا نے کہا بلاؤ میرے بچے کو جلدی سے, نظر نہ لگ جائے. بلاؤ عباس کو. عباس آئے, زیرہ اتاری, خود اتاری, پیشانی پہ بوسہ کیا. عزاداروں, ہم نے تو سنا لیکن میرے مولا روئے ہوں گے. اے عباس, آج تو سب کو مار ڈالا لیکن ہائے کربلا. اجرکم علی اللہ. عزاداران امام مظلوم, ایک جملہ کہہ رہا ہوں, سمجھیے گا.
آیت کس کو کہتے ہیں؟ آیت وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہو اور قرآن میں آ جائے، وہ آیت ہے۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے ہو لیکن قرآن میں نہ آئے۔ دونوں اللہ کی طرف سے، ایک کو قرآن میں جگہ مل گئی تو آیت ہے، ایک کو قرآن میں جگہ نہیں ملی تو حدیث قدسی ہے۔ بس جو فرق حدیث قدسی اور آیت میں ہے وہی فرق حسین اور عباس میں ہے۔ عزادارہ نہیں، مصائب پورے پڑھوں گا۔ مولا عباس کا معاملہ ہے، نہیں مولا عباس کا معاملہ۔ عزادارہ نہیں میں معلوم، آقا ابوالفضل عباس، آقا ابوالفضل عباس، ان کی شجاعت کی کیا دھاک اور ہیبت تھی۔ لشکر یزید جو لاکھوں پر منحصر تھا لیکن کانپتا تھا، عباس ہیں، عباس ہیں، عباس ہیں، عباس ہیں۔ ہر ایک عباس کے جلال، عباس کے روب، عباس کی عظمت سے کانپتا تھا۔ عزاداران امام مظلوم، قسم خدا کی، آقا ابوالفضل عباس، سچ بتائیے گا جب ان کے کانوں میں یہ صدا جاتی ہوگی العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ عزادارو تم فیصلہ کر کے بتاؤ کہ عباس کو صفین نہ یاد آتی ہوگی کہ جب فرات پہ پہرا تھا، جا کر مشک بھر کر لے آئے، دشمنوں کو بھگا دیا۔ چند لمحوں میں عباس نے فرات پہ قبضہ کیا۔ کیا دعا نہ کرتے ہوں گے، پروردگارا جیسے بابا نے اجازت دے کر بھیجا تھا ویسے ہی آقا بھی اجازت دے دے۔ عزادارو روئیے گا، قسم خدا کی روئیے گا۔ یہ عباس کو سب سے زیادہ کون چاہتا تھا؟ کون چاہتا تھا؟ کسی کو معلوم ہے کون چاہتا تھا؟ نہیں معلوم ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے۔ آج دیکھیے گا کون عباس کو چاہتا تھا۔ جہاں عباس کا عالم ہے وہاں سکینہ کی مشق ہے، جہاں عباس کا عالم ہے وہاں سکینہ کی مشق ہے۔ سکینہ عباس کو بہت امو 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 جان امو جان امو جان۔ عزادارو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب سکینہ پیاس سے بلکتی ہوں گی، تڑپتی ہوں گی تو کس کے دامن کو پکڑتی ہوں گی؟ جب سکینہ پکڑتی ہوں گی امو کے دامن کو، امو پیاس مارے ڈال رہی ہے، امو جان نکلی جاتی ہے، امو پانی لا دیجئے، امو پیاس مارے ڈالتی ہے۔ اے عزادارو ذرا عباس جیسے بہادر کے دل کا اندازہ کرو۔ میرا دل کہتا ہے روتے ہوں گے، اے سکینہ آقا سے اجازت دلوا دو۔ میرے مولا روتے ہوں گے، عجب نہیں دعا کرتے ہوں گے، پروردگارا حسین کے بچے پیاسے ہیں، اے پروردگار مجھے میرے آقا سے اجازت دلوا دے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداران امام مظلوم، آقا ابوالفضل عباس، کیا عظمت ہے عباس کی، کیا شجاعت ہے۔ عزادارو میں کیا بیان کروں، کس منزل کو عباس کی بیان کروں۔ قسم خدا کی عباس کی شجاعت کا اندازہ تو کیجئے۔ شجاعت تلوار چلانے کی بھی تھی اور صبر کرنے کی بھی تھی، ورنہ انہوں محمد کا لاشا آ جائے اور ہاتھ قبضہ شمشیر پہ نہ جائے، قاسم کا پامال لاشا آ جائے اور ہاتھ قبضہ شمشیر پہ نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا کی شجاعت کیا بیان کی جائے، کیا شجاعت کا میرے مولا کے عالم تھا۔ لیکن عزاداروں یہ آقا ہمارے تھے لیکن غلام حسین کے تھے، کہ ابھی میرے آقا سے اجازت نہیں ملی، میرے آقا نے اجازت نہیں دی، صرف نظروں سے دیکھتے تھے بھی سر جھکا لیتے تھے۔ شب عاشور
حسین کے چاہنے والے سب کی نگاہیں اب کربلا میں ایک ہی تو ذات تھی عباس کی کہ جس کے اوپر دشمن کی بھی نگاہ لگی تھی، دوست کی بھی نگاہ لگی تھی۔ دشمن کہتا تھا جب تک عباس ہیں حسین کا سر نہیں لے سکتے، اور اپنے سمجھتے تھے جب تک عباس ہے کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی آقا تک پہنچ سکے یا بیویوں کی چادر تک آ سکے، کسی کی مجال نہیں ہے۔ ہر ایک کا نگاہ شب عاشور حبیب، زہیر، سعید سب لوگ آقا ابو الفضل عباس کو پشت خیمہ لے گئے۔ پشت خیمہ لے کے پہنچے، کہا عباس تم کو معلوم ہے کہ تمہاری ولادت سے پہلے کیا واقعہ ہوا تھا؟ کہا کیا ہوا تھا؟ کہا تھا علی نے عقیل سے تمنا کی تھی کہ ایسے گھر میں شادی ہو کہ ایک بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں ہماری نیابت کرے۔ عباس نے سنا، انگڑائی لی، رکابیں ٹوٹی کہ ہماری غیرت کو للکارتے ہو، آقا سے اجازت دے دو، صبح نہیں ہوگی دارالامارہ پہ پرچم لہرا دوں گا۔ کہا صرف آقا سے اجازت دلوا دو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، یہ شجاعت عباس ہے، یہ بہادری عباس ہے۔ ایک دفعہ یہی عباس، انداز دیکھیے گا، ہاتھوں کو جوڑے آ کر کھڑے ہو گئے، آقا مرنے کی اجازت دے دیجئے، مولا مرنے کی اجازت دیجئے۔ کہا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ کہا مولا لشکر کہاں ہے؟ اب ایک جملہ کہا مولا سے، مولا جہاں لشکر ہے وہیں علمداری بھی کر دو۔ اسی اسنا ہوا کے دوش پہ آواز آئی، العطش العطش۔ حسین نے کہا عباس تم نے آواز سنی کچھ؟ کہ آقا بچوں کی پیاس کی آواز آ رہی ہے، پیاسے ہیں بچے۔ کہا جانا چاہتے ہو تو جاؤ، لیکن اس سے پہلے پانی کی سبیل کر دو۔ عباس در خیمہ پر آئے، آنے کے بعد آواز دی، سکینہ مشک لاؤ۔ سکینہ مشک لاؤ، سکینہ مشک لاؤ۔ جیسے یہ جملہ سنا، بچوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑی ہوگی۔ جناب زینب دوڑ کے آ گئی۔ کہا عباس کیا ارادہ ہے؟ میدان میں جا رہے ہو؟ کہا ہاں جا رہا ہوں، میدان میں جا رہا ہوں۔ کہا جنگ کرنے جا رہے ہو؟ کہا جنگ کرنے نہیں جا رہا ہوں، بچوں کے لیے پانی لینے جا رہا ہوں۔ کہا عباس جاؤ، روکتی نہیں، لیکن بیٹھو میرے پاس بیٹھو، تم سے بات کرنا ہے۔ عباس کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد کہا عباس ایک واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں، بیبیوں یہ خواتین بیٹھی ہے سنیں۔ کہا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ کہا شہزادی بیان فرمائیے۔ کہا میں چھوٹی تھی، 4 سال کی تھی، بابا کے زانو پر بیٹھی تھی، بابا نے ہمارے کندھوں پہ سے، دوش پہ سے چادر کو ہٹایا، بوسہ لینے لگے۔ میں نے کہا بابا یہ میرے کندھوں کے بوسے کیوں لے رہے؟ کیا اس میں رسی بندھے گی؟ عباس سوچتی تھی کہ جس کے عباس جیسا بھائی ہو کس کے بجائے، اے عباس اب تم جا رہے ہو، لگتا ہے وقت قریب آ گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ شہزادی تلوار آپ کے حوالے ہے، نیزہ لے کر گئے مولا عباس۔ عزادارہ نہیں معلوم، ہر چیز کتاب میں نہیں لکھی ہے، کچھ سوچئے، فکر کیجئے، روئیے عزادارو، کیونکہ یہی وہ مرحلہ تھا جب میرے مولا بھی روئے تھے، کیونکہ میرے مولا کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ مظلوم ماں کمر ٹوٹ گئی،
اجرکم اللہ. عزادارو عباس نے سکینہ سے مشکیزہ لیا، علم میں باندھا، اور باندھنے کے بعد عباس خیمے سے باہر نکلے. حسین نے دیکھا ایک دفعہ علم کے پھریرے کو کھولا، لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. اس پہ انگلی پھیری، لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس میدان میں گئے. اب میں خیمے کا منظر بتا رہا ہوں. خیمے میں کیا ہوا ہوگا؟ بتائیے خیمے میں کیا ہوا ہوگا؟ میرا دل عقیدہ یقین یہ کہتا ہے کہ اب اگر کوئی بچہ کہتا ہوگا آلاتش تو سکینہ جاتی ہوں گی. اب نہیں کہو میرے چچا پانی لینے گئے ہیں. جب یہ آواز خیام حسینی میں گشت کی ہوگی کہ سکینہ کا چچا عباس پانی لینے گئے، سارے بچے سکینہ کے گرد جمع ہوئے ہوں گے. اے بی بی، جب آپ کے امو پانی لائیں گے ہم کو بھی دیجیے گا. ایک کو تسلی، میرا چچا مجھ سے وعدہ کر کے گیا ہے. اجرکم اللہ. 10,000 کا پیرا تھا. عباس نے 7 حملے کیے، لاشوں کا ڈھیر لگا دیا. علی کا شیر ترائی میں ٹہلا، مشق سکینہ کو بھر کے سکینہ کی مشق کو نکلے. اب جو فراز سے نکلے، پسر سعد نے للکارا، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ ارے ایک پیاسا پانی بھر کے لے جا رہا ہے. عزادارو بڑا غضب ہو گیا. اجرکم اللہ. بڑا غضب ہو گیا. دشمنوں نے گھیرا. ایک شقی نے چھپ کر عباس کے داہنے بازو پہ وار کیا. داہنا بازو کٹا. علم کو بائیں ہاتھ سے پکڑا، مشق سکینہ کو دہن میں دبایا. چاہتے ہیں جلد سے جلد پہنچا دے. گھوڑا اور آگے بڑھا. ایک شقی نے وار کیا، بایاں ہاتھ کٹا. عباس کی آس ٹوٹی، لیکن مشق سلیم تھی. آگے بڑھے، تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اب حسین کا دل بیٹھنے لگا کیونکہ علم جھک چکا تھا. عباس چاہتے تھے کہ مشق سکینہ کو پہنچا دے. عزاداران امام مظلوم، وہ مصائب کی منزل ہے. چند فقرے ہیں جو آپ سے کہنا ہے. عزادارو، عباس مشق کو دانتوں میں دبائے چل رہے تھے. ایک دفعہ ایک تیر چلا آیا، مشق سکینہ پر لگ گیا. بس عزادارو، اب جو مشق کا پانی بہا، عباس نے گھوڑے کے رخ کو موڑ دیا. سر پہ گردے علی پڑا. اے عزادارو، علی کا شیر زین سے زمین کی طرف. اجرکم اللہ. میرے مولا آقا ابوالفضل عباس نے ذاکروں سے ایک خاص نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے. کہا ہے ذاکر، جب میرا تذکرہ کرنا تو میری مصیبت بیان کر دینا. مولا مصیبت کیا ہے آپ کی؟ عزاداروں، ایک چند ثانیے ایک انسان کو آپ دھکا دیجئے، جب گرنے لگے گا نا ہاتھ کا سہارا لے لے گا، ہاتھوں کا سہارا لے لے گا. اور ایک انسان کے ہاتھ باندھ دیجئے، پھر دھکا دیجئے، بے ساختہ گر جائے گا. میرے مولا نے کہا ارے جو بھی گھوڑے سے گرا ہاتھوں کا سہارا لے لیا. جب میں گھوڑے سے گرا، اے مولا بے ساختہ کیا مصیبت بیت گئی. اجرکم اللہ. میرے مولا پہ کیا مصیبت ٹوٹ گئی میں نہیں بیان کر سکتا. مجھ کو نہیں معلوم کیا مصیبت میرے مولا پہ پڑی.
آواز بلند کی، آقا سلام آخر قبول ہو۔ حسین چلے کمر کو تھامے ہوئے۔ معصوم نے فرمایا ہے جب کسی کا بھائی مر جاتا ہے کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور بھائی کا بھائی ہوتا ہے تو کمر مضبوط رہتی ہے۔ بھائی چلا گیا، امام کی کمر ٹوٹ گئی۔ آنے کے بعد سرہانے بیٹھ گئے، سرہانے بیٹھے، عباس کے سر کو زانوں پہ رکھا، عباس نے سر کو ہٹا لیا، پھر سر زانوں پہ رکھا۔ کہا عباس سر کیوں ہٹا رہے ہو؟ کہا مولا میرا سر تو آپ کے زانوں میں ہے، لیکن آپ کا سر کس کے زانوں میں ہے؟ بس عزادارو، مجلس مکمل ہو رہی ہے، مجلس مکمل ہو رہی ہے۔ کس کے زانوں پہ سر ہوگا؟ ایک دفعہ آقا ابو الفضل العباس کہتے ہیں کہ آقا ایک میری خواہش ہے، تمنا ہے، پوری کر دیجئے۔ کہا کیا ہے تمہاری تمنا؟ کہا مولا جب پیدا ہوا تھا تو آنکھیں نہیں کھولی تھیں، جب آپ کا چہرہ آیا تو آنکھیں کھولی۔ دنیا سے جا رہا ہوں، چاہتا ہوں آپ کا چہرہ دیکھتے ہوئے جاؤں۔ کہا پھر کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ وجہ صرف اتنی ہے کہ آنکھ میں تیر لگا تھا، تیر نکال دیا ہے، خون جمع ہے۔ عزادارو کتنی آسانی سے تم نے جملہ سنا۔ سچ بتاؤ اگر کسی کی آنکھ میں کوئی ریزہ چلا جائے ہاتھ سے فوراً بھرتے ہو میرے مولا کی آنکھ میں خون جمع ہوا، ہاتھ دونوں کٹ گئے، کیا عالم رہا ہوگا؟ حسین نے آنکھ کو صاف کیا، عباس نے آقا کو دیکھا۔ بس ایک جملہ ام البنین کا پڑھوں گا اور ایک جملہ امام حسین کا پڑھوں گا، ایک جملہ مولا عباس کا پڑھوں گا۔ 3 جملے مصائب کے بچے ہیں، بس اس کے بعد آگے مصائب نہیں بڑھیں گے۔ عزاداران امام ام البنین کے 4 بیٹے تھے۔ یہ کیا نام تھا ان کا معلوم ہے آپ کو؟ آپ لوگ تو ام البنین کہیں گے نا، ام البنین نام نہیں تھا یہ۔ ام البنین کے مطلب معلوم ہے آپ کو؟ ام البنین کا مطلب ہوتا ہے بیٹوں کی ماں۔ ام البنین بیٹوں کی ماں۔ مائیں اپنے کلیجے کو تھامے، اپنے کلیجوں کو تھامے اور اپنے اولادوں کی طول عمر کی دعائیں کرے۔ مدینے میں جب کوئی ام البنین کو کہتا تھا ام البنین تو ام البنین روتی تھی، اب مجھ کو کیوں بیٹوں کی ماں کہتی ہے؟ میرے بیٹے تو کربلا میں مر گئے، میرے بیٹے اب کہاں ہیں؟ بس عزادارو بس اب وہ جملہ کہ حسین نے کہا عباس ایک جملہ کہتا ہوں۔ کہا مولا جلدی فرمائیے کیا کہہ رہے چاچا تھے؟ کہا تم نے پوری زندگی مجھ کو آقا کہا، چاہتا ہوں ایک دفعہ بھیا کہہ دو۔ اماں نے منع کیا تھا نا، آقا ہے بھیا نہیں ہے۔ عزادارو مجلس ختم ہوئی، علم آ جائے گا۔ بس جیسے ہی جملہ سنا عباس نے مدینے کا رخ کیا، اے اماں حکم امام ہے۔ عباس نے آواز بلند کی، بھیا بھیا کا رو نکلی، علم اٹھا، یا عباس یا عباس یا عباس۔ علم تو آ گیا لیکن عباس نظر نہ